لقمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ دور ان کے جوانی کے دنوں سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ ابھی غلام تھے۔ ان کی زندگی آزمائشوں، تکلیفوں اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی، مگر ان سب کے درمیان ان کا ایمان، صبر اور بصیرت انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ان کے مالک نے انہیں سخت گرمی میں کھیتوں میں کام پر بھیجا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، جسم پسینے سے تر تھا، لیکن لقمان خاموشی سے کام کرتے رہے۔ دوسرے غلام شکایت کر رہے تھے، مگر لقمان کے لبوں پر صبر کی دعا تھی۔ ایک ساتھی نے پوچھا، اے لقمان، تو کیوں خاموش ہے؟ یہ ظلم تجھے نہیں ستاتا؟ لقمان نے مسکرا کر کہا، اگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کسی انسان کے ظلم کی پرواہ نہیں۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ اسی رات جب وہ کھیت کے کنارے آرام کر رہے تھے، مالک وہاں سے گزرا۔ اس نے لقمان کی باتیں سن لیں اور حیران ہوا۔ اگلے دن اس نے لقمان کو بلایا اور کہا، میں نے تمہاری گفتگو سنی۔ تم غلام ہو، مگر تمہارے دل میں بادشاہوں جیسا سکون ہے۔ تم یہ حکمت کہاں سے لاتے ہو؟ لقمان نے عاجزی سے جواب دیا، میں نے دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی۔ جب انسان اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے تو مخلوق کے دکھ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ یہ جواب مالک کے دل پر اثر کر گیا۔ کچھ دن بعد اس نے لقمان کو آزاد کر دیا، مگر آزادی کے بعد بھی لقمان نے غرور نہیں کیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ عاجز اور شکر گزار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی جوانی کی ساری مشکلات کو نصیحت میں بدل دیا، اور یہی ان کی حکمت کی بنیاد بنی۔ لقمان اکثر کہا کرتے تھے، صبر بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو تکلیف پر خاموش رہتا ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور یہی رضا انسان کو حکمت عطا کرتی ہے۔ یوں غلامی، مشکلات اور صبر کے یہ واقعات انہیں لقمان الحکیم بنا گئے۔ وہ انسان جس نے دنیا کو سکھایا کہ دانائی کتابوں سے نہیں بلکہ صبر سے پیدا ہوتی ہے۔